IMF نے پاکستان میں پراپرٹی کی سیل پرچیز پہ ٹیکسز کی ریشو کو کم کرنے سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے۔ مہتاب حیدر صاحب کی طرف سے جنگ اخبار میں ایک آرٹیکل ایشو ہے۔ اس آرٹیکل کے مدرجات کچھ یوں ہیں۔ آرٹیکل کے مطابق مہتاب حیدر صاحب نے لکھا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے جائیداد کی لین دین کی ٹیکس شرح کم کرنے سے انکار کرتے ہوئے FBR کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پاکستان میں IMF کے سربراہ ماہر بنچی نے کہا ہے کہ مارچ 2025 کے اہداف کم کرنے پر بھی اتفاق نہیں کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ IMF نے اپنی حتمی فیصلے میں فی الحال FBR کی جانب سے جائیداد کے شعبے کے لیے لین دین کے ٹیکسوں میں کمی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اس سے قبل اعلیٰ حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ IMF نے اصولی طور پر 1 اپریل 2025 سے جائیداد کی خرید و فروخت پر عائد ٹیکسز اور ود ہولڈنگ میں 2% کمی پر اتفاق کیا ہے، بشرطیہ یہ کہ اس کی تحریری منظوری IMF کی طرف سے حاصل کی جائے۔ اب IMF کی باضابطہ طور پر بیان دیا ہے کہ جائیداد کی لین دین پر عائد ٹیکسوں میں کمی پر اتفاق نہیں کیا۔ IMF نے پہلے ہی تمباکو اور مشروبات پر ٹیکس کی شرح کم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اب FBR کی جائیداد کے شعبے کے لیے ٹیکس کی شرح میں کمی کی آخری درخواست کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور IMF کے سٹاف لیول معاہدے کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن پاکستان کو IMF کی تحریری یقین دہانی کرانی ہوگی کہ صوبے گندم کی خریداری میں مداخلت نہیں کریں گے۔ IMF نے موجودہ $7 ارب کی توسیعی فنڈ سہولت میں کلائمیٹ فائنانس کو شامل کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، جو کہ ریزیلینس اینڈ سٹیبلٹی فیسلٹی کے تحت پیش کی جائے گی۔ اب اس آرٹیکل کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے آج سے تقریباً 8 سے 9 ہفتے پہلے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی جس کے ہیڈ جو تھے وہ فائنانس منسٹر آف پاکستان تھے۔ اس ٹاسک فورس کا جو جنرل کام تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے شعبے اسپیشلی کنسٹرکشن کو لے کے کچھ ایسی ٹاسک فورس ریکمنڈیشن دیں جس کی بیس پہ آگے گورنمنٹ آف پاکستان ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں فیسیلیٹیشن کر سکے۔ لیکن اب IMF کی طرف سے اس انکار کے بعد ریل اسٹیٹ کے معاملات جو ہیں وہ جوں کے تو رہیں گے، ان میں کچھ بہتری آنے کے آثار نہیں ہیں، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ٹاسک فورس نے ریکمنڈیشنز دی تھیں اس کے بارے میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ وہ کیا ریکمنڈیشنز تھیں۔ ان میں جو پرچیزر تھا اس کے ٹیکس کو بالکل کم کر دیا گیا تھا، سیلر کے ٹیکس کو بھی کم کر دیا گیا تھا، آلموسٹ ہاف کر دیا گیا تھا۔ جہاں ٹیکس 3% تھا اس کو ہاف 1.5، جہاں 4% تھا اس کو ہاف 2%، یہ سیلر کے لیے تھا۔ پرچیزر کے لیے ٹیکس کوئی بھی تھا اس کو فلیٹ کر کے 2% پہ رکھا گیا تھا کہ وہ فائلر ہے، نان فائلر ہے، لیٹ فائلر ہے، واٹس ایور، لیکن اس کے لیے ٹیکسز کی شرح کو کم کر دیا گیا تھا۔ یہ ٹاسک فورس جو تھی اس نے ریکمنڈیشن دی تھی منسٹری آف ہاؤسنگ کو، اور منسٹری آف ہاؤسنگ نے ریکمنڈیشن دی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو، جس سے آگے ریکمنڈیشن جو ہیں وہ IMF کی طرف گئی ہیں۔ بٹ اب IMF کے اس انکار کے بعد اب ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ نے اپنے ٹیکس نیٹ میں انکریز کرنا ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے آلموسٹ آئی تھنک 12,000 ارب کا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ اس سال جو حاصل کرنے کی یقین دہانی IMF کروائی تھی، لیکن گورنمنٹ اس سال جو ہے 10,000 ارب کے آس پاس ٹیکس کی وصولی کے لیے مطمئن ہے کہ اتنا ٹیکس ہم وصول کر پائیں گے، اس سے زیادہ نہیں کر پائیں گے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن رائٹ ناؤ جو IMF کی طرف سے مہتاب حیدر صاحب نے ایک رپورٹ لکھی ہے، جو آرٹیکل ایشو کیا ہے جنگ اخبار میں، اس کے مطابق جو ہے وہ IMF نے اس جو ریکمنڈیشنز تھیں ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور ابھی کوئی کنسٹرکشن پیکج آفر نہیں کیا جا رہا۔ لیٹس سی فیوچر میں جا کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوگا اس حوالے سے میں اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تاکہ تمام ممبرز کو جو بھی پاکستان میں ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہوں ان کو اس حوالے سے تمام اپڈیٹڈ نیوز ملتی رہیں۔ رضوان چیمہ کو دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔